أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ نہایت ہی قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن کریم کے حوالے سے دو چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبہ کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک آدمی جب اللہ پر ایمان لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے انہیں آخری نبی تسلیم کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی دیگر چیزوں کو تسلیم کرتا ہے، تو اس کے اوپر کون سی چیزیں اور کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ موجودہ دور میں مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، پورے دنیا میں آپ جب اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، نظر دوڑائیں گے، وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مسلمان بہت زیادہ خوشحال نہیں ہیں۔ دنیا کے کچھ حصے میں، کچھ خطے میں ایک چھوٹی موٹی تعداد نظر آئے گی جہاں مسلمان حقیقی معنوں میں انسان بن کے زندگی گزار رہے ہیں، وہ چاہے دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو۔ آپ دونوں اعتبار سے اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ مسلمان دینی اعتبار سے کتنا زیادہ کامیاب ہے، اپنے دینی مسائل کو کتنا زیادہ سمجھتے ہیں، دینی اعتبار سے ان کے اندر کتنی زیادہ بیداری اور اویئرنیس ہے۔ اور یہی حال دنیا کا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم نے کتنے ترقی کے منازل طے کر لیے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے ہمیں کہاں تک جانا ہے۔
میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کے لیے دونوں ضروری ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جب ہم لوگ پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کے حیات مبارکہ کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں دین و دنیا کا بے پناہ اہتمام تھا۔ ان کے شاگرد کی جو جماعت تھی، جن کو ہم لوگ صحابہ کرام کے نام سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کے یہاں بھی بے پناہ اہتمام تھا۔ لیکن اس کے بعد کے جو ادوار آتے ہیں، اور بطور خاص ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، جن پریشانیوں سے جوجھ رہے ہیں اور جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ تنزلی اور یہ انحطاط کن بنیادوں پر ہے، اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں۔ آخر ایک مسلمان دنیا میں چاہے جہاں کہیں بھی ہو، اس کو نہ تو دینی اعتبار سے وہ سکون مل رہا ہے، اور نہ ہی دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے قلب و جگر کو سکون پہنچا پا رہا ہے۔ ان بہت سارے اسباب و عوامل میں سے ایک اہم سبب قرآن کریم سے غفلت ہے۔ آج ہم سب جانتے ہیں کہ 26 جنوری ہے، اور اس دن کو ہم تمام ہندوستانی یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں، اسلاف کی تاریخوں کو جاننے اور سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دن ہمارے یہاں عید جیسا ماحول ہوتا ہے، ہر جگہ چھٹی ہوتی ہے۔ آخر انسانی زندگی میں اس طرح کی چیزیں، چاہے وہ انسانوں نے بنائی ہو یا وہ اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے ہو، کیوں ہوتی ہے؟ یہ انسانوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، جن کا دل مردہ ہو چکا ہے، ان کے اندر بیداری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے ہاں حس نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی جو مردہ دل ہیں، جن کا ضمیر دب چکا ہے، مر چکا ہے، ایسے لوگوں کو مہمیز لگانے کے لیے بھی اس قسم کے مواقع آتے رہتے ہیں۔ اور ایک مسلمان جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو پڑھنے والا ہے، اور جن کو وہ مسلمان اپنا آئیڈیل تصور کرتا ہے، نمونہ تصور کرتا ہے، اس کی زندگی میں قرآن کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے، اس کے زندگی میں قرآنی تعلیمات کتنی ہونی چاہیے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ بغیر قرآن کریم کے، بغیر قرآن کریم کی تعلیمات کے، چاہے وہ ہمارے دنیاوی مسائل ہو یا دینی مسائل ہو، ایک قدم مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بغیر یہ زندگی کھوکھلا ہے۔ موجودہ دور میں اگر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو غیروں کو دیکھ کے ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے۔ تعلیمی بیداری، دینی بیداری ہمارے یہاں ایک زمانے سے نہیں ہے، بلکہ 10-15 سال پہلے کا یہ ماحول تھا اسی ہندوستان اور بر صغیر کے بہت سارے جگہوں پر، کہ لوگ دیہاتوں میں جمعہ کی نماز کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ دینی پستی کا یہ حال تھا، اور اس قدر ان کے یہاں تعطل اور جمود کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور جو کچھ دین کی رمق یا دین کا کچھ حصہ کہیں نظر آتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بدعات و خرافات سے بھرا ہوا ہے۔ دین کا کوئی انگ، کوئی عضو یا کوئی حصہ اپنے اصلی حالت میں باقی نہیں۔ یہ نظیر آج آپ بھی اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنے علاقوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اپنا جائزہ آپ خود لے سکتے ہیں۔
اور بالعموم اگر دینی بیداری کی بات کی جائے تو غیروں کو دیکھ کے موجودہ دور میں آج کل کے جو ادوار اور حالات ہیں، آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے زیادہ اپنے دین کے تئیں، اپنے مذہب کے تئیں بیدار ہیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ہم رب العالمین کی حقانیت اور اس کی صداقت کو نہیں جانتے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر کسی سے یہ سوال کیا جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ تم اس کا صحیح جواب دو، اور تمہارا یہ جواب قرآن اور حدیث کے روشنی میں بالکل درست ہونا چاہیے، تو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو اس کا صحیح جواب دے لے جائیں۔ اور اگر اس کا جواب دے بھی دے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وہی سورج کو نکالتا ہے، وہی سورج کو ڈباتا ہے۔ یہ چند اہم اور بنیادی چیزیں، اور میری یہ چھوٹی سی اور معمولی سی غیر مرتب بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنے گھر سے باہر نکل کے دیکھیے کہ لوگ اپنے آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی منتوں اور سماجتوں کو پورا کرنے کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں اور کن کن دروں پہ اپنے جبی اور پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ آپ جب یہ دیکھیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے، اور آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی ذات کو حقیقی معنوں میں اب تک پہچان نہیں سکے۔ یہ معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ یہ معرفت ہمیں قرآن سے حاصل ہوگی، اور یہ سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی معرفت حاصل کریں کہ اللہ تعالی ہے کون، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں گے نہیں اور اس کی عبادت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے شایان شان کبھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، جس طریقے سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل کے کمانے کے لیے چلے جاتے ہیں، ابروڈ جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے گاؤں سے دلی بمبئی آتے ہیں، 6 مہینے سال بھر واپس جاتے ہیں، تو چھوٹا بچہ وہ نہیں پہچان پاتا، نہیں پہچان پاتا ہے، وہ اپنے باپ کو نہیں پہچان پاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اور آپ سب ہم سے زیادہ جانتے ہیں، میں تو ایک معمولی سا ادنا طالب علم ہوں، پڑھا لکھا آدمی ہوں، آپ زیادہ جانتے ہیں کہ وہ بچہ جب باپ گھر میں داخل ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ باپ کو گھر میں نہیں آنے دیتا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ نہیں پہچانتا، وہ نہیں پہچانتا۔ تو آپ کو جس نے پیدا کیا، آپ کو جس نے آپ کے ماں کے پیٹ میں رکھا، آپ کو جس نے غذا پہنچائی، آپ کو جس نے اس دنیا میں بھیجا، آپ پرورش برداشت کی، آپ اس کو نہیں پہچانتے ہیں، اور پہچانتے بھی ہیں تو صرف اتنا پہچانتے ہیں کہ اللہ، اس کی عبادت کرنا چاہیے، اور ان عبادتوں میں بھی چند بنیادی چیزیں ہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا چاہیے، اور زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں تو وتر کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ جب آپ اللہ کو پہچانیں گے تو آپ ساری چیزوں کو پہچانیں گے، آپ مجبور ہوں گے کہ اس پنکھے کو دیکھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت معمولی چیز ہے کہ نہیں؟ گاؤں دیہات میں ہے، یہ کوئی حیثیت نہیں اس پنکھے کی، اس مائک کی کوئی حیثیت، اس میں کوئی ایسا انوکھا پن یا عجوبہ پن نہیں ہے جو دیکھ کے اس کی خوب تعریف کی جائے یا پھٹی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھا جائے، نہیں، بہت معمولی چیز ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے، ہر آدمی اس سے واقف ہے۔ لیکن جب آپ اللہ کو جانیں گے تو آپ کے قدم آگے بڑھیں گے، آپ کے اندر جستجو پیدا ہوگی، آپ کے زندگی میں جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ لپکیں گے۔ یہ سردی کا موسم ہے، دیکھیے مسجد میں بھی کپ کپی تاری ہے کہ نہیں؟ مسجد کے اندر بھی کپ کپی تاری ہے۔ کیا ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے کہ ہم جانیں کہ اس ٹھنڈی کی حقیقت کیا ہے؟ مسلمان
جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ۔ میں نے ابھی کل یا پرسوں یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ دیکھا کہ ایک بندر مارکیٹ جاتا ہے، کس طریقے سے سبزی خرید کے لاتا ہے، کیسے پیسہ نکال کے دیتا ہے اور کیسے جیب میں رکھتا ہے، اور پھر اس سبزی یا گوشت کو کیسے گھر تک پہنچاتا۔ میں حیران رہ گیا، آج اتنا سلیقہ ہمارے ان بچوں کے ہاں بھی نہیں ہے جو بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ارے ان کو تو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ کیسے بیٹھ کے استنجا کرنا چاہیے، کیسے بیٹھ کے پیخانہ کرنا چاہیے، کیسے بڑوں سے بات کرنا چاہیے، اتنا سلیقہ بھی نہیں ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ارے مسلمان صرف کلمہ توحید کے اقرار کر لینے کا، نبی کو آخری نبی تسلیم کر لینے کا، اور جمعہ یا عیدین کے موقع پہ مسجد کو آباد کر لینے کا نام نہیں ہے۔ معاف کریے گا، مسلمان نام ہے، مسلمان نام ہے کہ آپ کے سر تا پیر، آپ کے جسم کے سارے اعضاء یہ قرآن کریم کی عکاسی کریں۔ آپ کو کہیں بھی کھڑا کر دیا جائے، دیکھ کے پتہ لگے آپ کے کردار سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے وضاقتہ سے، آپ کے زبان سے یہ مسلمان ہے۔ جیسے صحابہ کرام یہ سب کے سب عالم تھے، یہ سب کے سب فقہا تھے، نہیں ایک عام سا آدمی صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، ایک عام آدمی کو آپ اگر کہیں کسی چوراہے پہ کھڑے کر دیتے، وہ قرآن کی سچی تفسیر بن کے اپنے آپ کو پیش کرتا۔ یہ ان کے اندر اللہ کی معرفت ان کے ہاں موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ان کے ہاں موجود تھی، وہ قرآن اور اپنے دین کو سمجھتے تھے۔ آج جب ہم اللہ کو نہیں جانتے ہیں تو اس ٹھنڈی کے موسم کو جاننے کی کیا پڑی ہے؟ ہم تو یہی جانتے ہیں کہ ارے بھائی گرمی گئی، سردی آ گئی اور یہ بھی چلی جائے گی۔ لیکن جب ہم قرآن سے پوچھیں گے، نبی پاک کے فرمان سے پوچھیں گے کہ یہ ٹھنڈی کی حقیقت کیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے 2 سانس کی اجازت دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں لینے۔ جب یہی جہنم گرمی میں سانس لیتی ہے تو ایسی گرمی ہوتی ہے جس کو ہم برداشت نہیں کر پاتے، اور اس موسم سرما میں یہی جہنم کا وہ حصہ جس کو ہم زمہریر کہتے ہیں، جب وہ سانس لیتی ہے تو اس طرح کی سردی پڑتی ہے۔ اور جب ایسی سردی آتی ہے تو ایک مسلمان کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ سردی کا موسم ٹھٹھرنے کے لیے، ہیٹر جلانے کے لیے، آگ تاپنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سونے اور کھانے کے لیے یہ سردی کا موسم بنایا گیا؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ الشتاء ربیع المؤمن، یہ موسم سرما، یہ ٹھنڈی کا موسم ایک مسلمان کے لیے موسم بہار ہے، یہ عبادتوں کا موسم ہے۔ ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم نہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم موسم سرما کو اگر موسم بہار بنا کے پیش کریں تو اس کا کوئی حاصل نہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ موجودہ دور میں ہم اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت پیدا کریں، ہم جانیں کہ وہ اللہ کون ہے۔ اس پنکھے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور پھر اس مخلوق نے جس چیز کو پیدا کیا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ سب اللہ کا دیا ہوا، یہ شجر و حجر ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ چرند پرند ہے، جتنی چیزیں ہیں ذرہ سے لے کے آفتاب، یہ سب اللہ کا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے ذمے چند اہم اور بنیادی کام ہیں کہ بھائی آپ بارش برسا دیں، بلکہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بارش کا اختیار بھی جو اللہ تعالیٰ کو تھا وہ بھی لوگوں نے لے لیا، نعوذ باللہ من ذلک، وہ بھی لوگوں نے چھین لیا، اور دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نہیں اب تو بارش فنا برساتا ہے۔ اور تقدیر کی بھی چند چیزیں، مثال کے طور پر کب انسان پیدا ہوگا، کب مرے گا، ارے بھائی اس پہ ایمان ہے نا کہ ہمیں مرنا ہے، اس دنیا میں کوئی رہنے آیا ہے، بہت ساری چیزوں سے۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کہوں کہ آپ اللہ کا انکار کر سکتے ہیں، اور کرتے ہیں لوگ نہیں مانتے ہیں،
لیکن موت کا کسی نے انکار کیا ہے؟ ارے جو لوگ انکار کرتے ہیں موت کا، اس کو بھی موت نہیں چھوڑتی ہے، اس کو بھی موت نہیں چھوڑتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، یہ بھی اب ہمارے سماج اور ہمارے محلے کے چند فقیر و قلاش حل کرنے لگے ہیں۔ لوگ اس کے پاس بھی جا کے اپنا ایمان یہ ہتھیلی دکھا کے بیچ دیتے ہیں، اور وہ بتاتا ہے کہ تمہاری شادی کب ہوگی، تم کب مرو گے، تمہاری زندگی کتنی لکھی ہے، تمہاری نوکری اور جاب کب لگے گی۔ یہ سارے اختیارات جو اللہ کے تھے وہ بھی ہم دوسرے کو دے دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پستی اور یہ دینی انحطاط کا، تنزلی کا، گراوٹ کا یہ عالم ہے۔ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، بہت سنجیدگی سے اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور قرآن کریم سے اپنا ربط پڑھانا چاہیے، قرآن کریم سے شغف پیدا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، قرآن نے جو اللہ رب العزت والجلال کا تعارف پیش کیا ہے، اس کو قرآن کی روشنی میں ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، صحابہ کرام کی جماعت، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے اندر قرآن کے تئیں بیداری لائیں گے اور حقیقی معنوں میں قرآن کریم کو ہی اپنا سب کچھ تسلیم کریں گے، تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے، اور کتاب اور سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی خصوصی توفیق عنایت فرمائے، اور جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھے اسی صحیح اسلامی عقیدے پر ہم لوگوں کو زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔